اللہ کی قسم ہے جاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں جدو میں پاکستان بنے سارے بریلوی علماء نے تقریریں کٹھیاں کر لو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دے وچ تانوں نے کسے قدیم نے حدیث سنائی ہو اجی میں تو سنا لگا 1 لاکھ روپیہ انعام دیا گا پر طریق آج بھی ہوتا ہے نعرہ تکبیر اللہ جیسے میں صرف نبی پاک کے بڑے عاشق جاؤ بیچارے صاحب مناظرے سے آج کل موسم بھی ختم ہو گئے وہ جلو کرکٹ کھیڈن دی عمر سی اس عمر سے میں مناظرے کیتے نے وہ جلو والا آ گیا ہے وہ نیڑے کوئی نہیں لگتا چلو بھائی یہ بھی صحیح ہو جاؤ پھر 70 سال کا شہر دے کراچیوں لے کے خیبر تک کوئی نون بھی کسی زبان دے وچ رہ ہو کہ تساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دے وچ حدیث بیان کی حدیث ہے صحیح بخاری یہ حدیث سنا کے گل کر پریشان نہ ہو یہ حدیث سنا کے بھی اتنا طریقہ لگ گیا ایک عالم لاور صاحب ہے ہائی چیک آج جو میرا کار ہے باتاں بیان سی وچ بیٹھے انہاں آکھیا لڑی پا لی نا آؤ نہیں ہو چلو کوئی رب دے ولی دیکھ نے تا لاکا انشاءاللہ ہو حدیث کیا ہے بڑے توجہ نہ سننا والی کہ اللہ دی قسم تے چس نہ آیا تا تے پنجابی دا لفظ میں ٹیڑھ بولے ٹیڑھ پنجابی سمجھ ماشاء غزوہ خندق 5 ہجری غزوہ خندق کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اہل ایمان کو فتح کیا غزوہ خندق کے بعد اللہ کے نبی نے خط لکھا ایران کے بادشاہ اس نے آپ کی حدیث کو خط کو پھاڑا اللہ نے اس کا بھی پیڑ پھاڑ کے رکھا آپ نے دوسرا خط لکھا روم کے بادشاہ اب یہ خط سننے والا ہے بڑا حیبت والا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الروم السلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یعطیک اللہ اجرک مرتین یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ وہ ہل گیا نبی علیہ السلام کی خط مبارک کی حیبت ہو رہی ہے آج کا جلسہ قرآن والے سنان والے سوشل میڈیا پہ سننے والے سارے مسلمان اور آپ یہ سن کر حیران ہو گئے ایک جلسہ مصطفیٰ کی سیرت کا ہوا سارے کے ساری کا ایک بندہ بھی دیکھیں مسلمان نہیں اللہ نے بات کیا ہے فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اور یہ فلانی شہید رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا حق ادا کر دیا اور جہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں تک آقا دلدار کی مصطفیٰ ہے ساڑھے بچے بجھائے اللہ دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا دو دشمن سب نبی پاک نے سب تو ڈانٹ ایک ابو جہل امن بن شام دوسرا سردار ابو سفیان سردار تین جنگیں نے کرائی ہیں
کنیاں 3 بدر احد خندق یہ نبی پاک کی مبارک چٹھی گئی تھی اللہ پاک نے ادھر ابو سفیان کو توڑ کے کر دیتا ہوتا چل بھائی تو پہنچ کوئی اپنا مصطفیٰ کی تعریف کرے تے پھر نہیں مزہ اچھا سے تاب دے جے کافر تے سخت دشمن تعریف کرے میرے بھائی دوستو انہیں اپنے کلیدیاں نو کیا کہ پتہ کرو ساڑھے ملک دے ویچے عرب کا کوئی بشیدہ ہے انہاں پتہ کیتا اے ابو سفیان اپنے ساتھیاں دے نال تجارت واسطے گئے سن انہاں پھڑ کے بادشاہ دے پیش کر ہزار کا دربار کتنے بندے وزیر مشیر ارکادے پیادے چوکیدار پکھی چل ہزار کا دربار جب ان کو پیش کیا تو اس نے کہا تم میں سے کوئی اس کا رشتہ دار ہے ابو سفیان کہنے لگے کہ ہاں میں رشتہ دار ہوں اے نبی علیہ السلام نے چاچے بابے پر آتا ہے اس نے کہا جی میں رشتہ دار ہوں انہیں کہیں لوگ کہتے ہیں اور خدا کی قسم ہے دشمن تھا لیکن کتنا پیاری لوگ آ رہے حضرت معاویہ اور ابو سفیان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہو اور ظالموں کافر ہونے کے باوجود ابو سفیان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کافر ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں داؤد الحیا لقذبت اگر میں بے حیا بندہ ہوتا تو جھوٹ بولتا میں نے اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ بولا نہیں اچھا نہیں ہوا کی ہے انہیں پوچھا میرے دیکھو جی میں ادھر ادھر نہیں گئے عورت یہ حدیث میں سنان لگا پہلا سوال کیتا بادشاہ کیوں بادشاہ نے پہلا سوال کیوں کیتا ہے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہلا سوال کیف فیکم نسبہ قال هو فینا ذو نسب اس نے پہلا سوال کیا بتا جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے نسب کیسا ہے ابو سفیان کہنے لگا سردارہ کا پتر سردار اس جیسا کسے ماں نے چلیا ہی نہیں اس نے دوسرا سوال کیا کرسی چاہتا ہے آج کرسی پہ رہے تو سارے خطر تے زمین ہو جائے رسو ممبر کو سدے تو ہوتے کچھ ہے احساس کم تری کے ذہنی مرض ہے نمیاں تو نمیاں جماعتہ دے تنظیمہ بھی پڑھنی ہے اور اے ہوجیاں کرسیاں جنہاں کو تھانے دے باہر بیٹھے کتے بھی نہیں کرتے انہاں کرسیاں تو مول بھی لڑ دیتے اللہ سمجھے نہیں توفیق آمین اس نے کہا کرسی چاہتا ہے ابو سفیان نے کیا کہا کرسی نہیں اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب کرسی تے پیش کر تک چلیا بھائی جڑے مرضی کرسی دل ہے اے لا الہ الا اللہ چھڑ دے اس نے کہا اچھا اس نے تیسرا سوال کیا یہ بتا خاندان میں کسی اور نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اے اللہ ماں نے پتر شیوخ حدیث نے پتر جڑے نے بچے یہ بھی اپنے آپ کو شاید حدیثی سمجھتے ہیں انہیں کہا جی نہیں بڑے پیاری خاندان دے لوگ نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے باپ اسماعیل سے لے کر مجھ تک میری لڑی میں کوئی اور نبی ہوا نہیں یاوے لوگ نہیں سن سوال کرنے کا مقصد سی کہ انہوں نے رشتہ نہیں کرتا اس نے کہا
اسلام آباد اور نام میں ہاتھ تک بھی حضرت ابو بکر کے بارے زبان درازیاں کر کے ان کو نس دے. خدا کی قسم یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے اور نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان ہو سکتا نہیں. اس نے سوال کیا چوتھا کلمہ پڑھنے والے میرے جاگیردار میں کہ ماڑے میں رہے. اگر کو جاگیردار مالدار سیاسی پارٹیاں بدل رہے گئے اٹھونا پھر جنیدوں نال پھر نواز شریف نال پھر کابلی نال پھر عمران خان نال وہ اپنے اسٹیٹس کے تحفظ راج اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اصل پارٹیاں بدل رہے. اور اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام نے بھوکے پیٹ ہی کلمہ پڑھا تے بھوکے پیٹ ہی نبی پاک تے خون نچھاور کر دیا. وہ دے سکتے کہ مصطفیٰ کی انگلی چاندے دور ٹوٹے دے کرتی پی لیکن ساڑھے تے نبی پاک دے پیٹ تے پتھر بندے. فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اور بھائی کیمرے آ جائے بچے نہ سارے اٹھا ایک اٹھتا ہے کیمرے تو سامنے نعرہ تکبیر اللہ علی عبدالرحمن صاحب شیخ پوری بڑی درویش اہل حدیث بھی آ رہے ہیں. یہ کا مطلب ہے میں کون جاؤں نہیں پاڑے پاڑے کتب بھائی ہوتے ہیں. ہاں بھائی کتنے سوال ہوئے کہ قاری صاحب کو دیکھ کے بھول گئے ہو. وعلیکم السلام. کتنے سوال ہوئے ہیں؟ 4 تے پنجواں منن والے جاگیردار نے کہ ماڑے مریڑے. ابو سفیان نے جواب کیا دیا؟ ماڑے بولو ماڑے. اس نے 5واں سوال کیا بتاؤ منن والے بدن ڈے کے کٹن ڈے آج نکتے دی یاد ہے نا بھئی کٹ دے 4 رہ گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھو میرے نام. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله. دین دے بیچ کتنے فوج نہیں پاکی فوج نہیں فوجاں دیا نبی دے یار 4 نہیں نبی دے یار بے شمار نبی دے یار اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. سبحان اللہ. 6واں سوال 6واں. اس نے کہا اچھا بتا کبھی کسی بندے نے ناراض ہو کر اس کا کلمہ چھوڑا ہو. ابو سفیان کہتے ہیں جان چھوڑ دیتا ہے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتا. اللہ یہی اہل حدیث کی مجبوری ہے. کاٹ سکتا ہے مر سکتا ہے نہ نبی چھوڑ سکتا ہے نہ اس کی سنت کو چھوڑ سکتا ہے. اس نے کہا اچھا 7واں سوال 3واں سوال حل یکذب بتا اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان مجھے تے کلمہ پڑھے ہے تمہاں تے کہہ رہے ہیں مگر تے تاتے نہ وہ کوے جڑا سمجھ کہیں دشمن. بادشاہ نے پوچھا بتا آمنہ کے لال نے کبھی جھوٹ بولا؟ اٹھا بخاری کو پھاڑ کا لا. آمنہ کے لال نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا حد یا دل بتا کبھی دھوکہ دیا ہے؟ کبھی دھوکہ دیے نہیں. اوے حلالے تو مر کے کی دھوکہ ہو سکتا ہے امتیاں بیٹیاں دے نال.
اسلام کے نام تے دھوکا، اس نے سوال کیا بنا خدا کی قسم دسو قبر پرستی تو بڑا کوئی دھوکا ہو سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ دے نال دفناتے ہو، نواتے ہو، قبر بناتے ہو، تے پھر وچ پا کے آدھے بابا دے پتا دے تینو پتر دیتا ذات، اشارہ کافی ہے تے باقی شیر کو ہوئے آجے بھئیہ وقت مختصر اس نے 9 سال کیا پتا جنگیں ہوئی ہیں ہونا کیا ہو جنگ بڑی نکتے دی گل ہے سوڑنا لیجیے گل پورا مان پوری سمجھ ہے ابو سفیان کا ذہن میں ہے کہ دشمن پر قریب کری جاواں کدھر غیر کٹن دا موقع ہی سی پہ لگتا تے نبی پاک دے بارے تے پتہ سی نا کہ آپ موہ دے توڑ دے نہیں، پر حضرت ابو سفیان نے تے خدشے کا اظہار کیتا پتہ نہیں ہون ساڈے نال کی کرے، پتہ نہیں ہون ساڈے نال کی کرے، اور اللہ کو پتہ تھا سردار ابو سفیان کو بھونکنے والے دنیا میں آئیں گے، میرے رب نے ابو سفیان کو سجا کیسے کیا؟ فرمایا برات من اللہ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ نے اس خط سے کوئی قرآن بنا کر رسول اللہ نے نازل کر دیا۔ پانچ لائے تو ہم کو ایسا خراب کر نہیں سکتے۔ اچھا بھائی یہ کیا ہے سوال کتنے ہو گئے؟ 9 ہمیں کو بچہ جانتا ماشاءاللہ اور 10واں سوال ماذا یقولون، یہ بتا کہ دعوت کیا ہے، یہ بتا کہ دعوت کیا ہے، ایماندار میں 10 حدیث اللہ چاہتا ہے جواب دیتے ہیں ابو سفیان اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا به شیئا، پتر دین والا کون، تکے لانتے کھولن والا کون؟ حضرات جب بادشاہ نے ابو سفیان کی یہ باتیں سنی کہا سن جے رب ویلا لے آوے تے میں جا کے مصطفیٰ دیاں جتیاں سدیاں کرا، اور یہ بھی سن آج جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہ وقت قریب ہے، اس جگہ کا بھی مالک ہوگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظیم ہستی ہے تے میرے دسو ایماندار نا او دی نماز چھڑ کے نماز ہنفی پڑھنا، نماز کلمہ بھی آپ کا پڑھے تے نماز بھی نبوی پڑھنی ہے، کلمہ بھی آپ دا تے عیدہ بھی اللہ اسے تے زندہ رکھے تے اسے تے موت نصیب فرمائے۔